السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسا ضابطۂ حیات آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، مگر اس کے فیوز و برکات سے ہم تہی دامن ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ وہ قرآن جس نے بدوؤں میں وہ انقلاب پیدا کیا، جس کا تصور آدم سے لے کے قرآن کے نزول تک اور قرآن کے نزول سے آج تک ہے، اور اب ہم کیوں اس قدر بد نصیب ہو گئے کہ اس قرآن کی موجودگی کے باوجود کافر سے ٹکراؤ، کافر سے اختلاف اور کافر سے جنگ و جدل، باغی اور نہ ماننے والے کے لیے قرآن نے تلوار اٹھانے کا حکم دیا۔ اور آپس میں اس کا کیا دستور تھا، کیا اصول تھا، قرآن کیا چاہتا تھا؟ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خواہش کا اظہار کرتے ہوئے ہماری رہنمائی کی؟ بد نصیبی ہے کہ اس طرف ہماری توجہ نہیں، اس طرف ہمارا دھیان نہیں، اور اس سے بغاوت کی بنا پہ، اس پہ اعراض کی بنا پہ ہم دنیا میں معتوب ہیں۔ ہماری اجتماعیت، ہماری ملت کا اکٹھ اور ایک دوسرے سے روحانی تعلق ٹوٹ گیا ہے۔ اس کے ٹوٹنے کا سبب اصل میں قرآن کی تعلیم سے اعراض ہے۔ آج ہم قرآن کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں، عقیدت و پیاس سے اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، مزید عقیدت کا طوفان سینے میں اٹھتا ہے تو ہم اس کو چومتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا کہ کیا یہ قرآن انہی کاموں کے لیے تھا یا اس کے آنے کا سبب کچھ اور تھا؟ قرآن واضح طور پہ کہتا ہے، ثقلین کے تاجدار نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ اس سے عقیدت، پیار اور محبت کام نہیں آئے گا، بلکہ اس کے احکامات، اس کی تعلیم پہ عمل پیرا ہونا انسان کی آخرت کی کامیابی کا سبب ہوگا۔ جو ہماری عاقبت کی کامیابی کا سبب تھا وہ تو ہم سے چھن گیا، وہ تو ہم نے پسے پش ڈال دیا، لیکن وہ سوچیں، وہ خیالات جن کا تصور ہی نہیں تھا اس قرآن کے ساتھ، وہ ہم نے اپنا لیے۔ رسومات، بدعات، اپنے فکر کے مطابق اس کی تعویلات، یعنی مسلمان اپنی تباہی کے خود راستے بنا رہا ہے، اس کی موجودگی کے باوجود تباہی اور بربادی کے سپرد ہو گیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں، اس بات کو اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لو
انما المؤمنون اخوۃ کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ وہ زمانہ کیا تھا، وہ دور کیا تھا جب قرآن نازل ہوا اور اللہ کے نبی نے انسانوں کو قرآن کی طرف متوجہ کیا۔ ایسا باغی زمانہ، ایسا باغی دور اور ایسے باغی افراد تختہ ارض پہ نہ تو اس سے پہلے کوئی پائے جاتے تھے اور نہ اس کے بعد کو آ سکتے۔ اتنے جاہل بدو لوگ تھے، اتنے اکھڑ لوگ تھے۔ قرآن آیا ایسے باغیوں اور بدوؤں کے سامنے، جب محمد رسول اللہ نے اس کو پڑھا، ان کو اس کی طرف دعوت دی، انہوں نے قرآن سنا اور قرآن سے رغبت پیدا کر کے قرآن کو پڑھا، تو ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ کائنات میں کوئی قوم اور کوئی نظریہ حیات ایسا انقلاب پیدا نہیں کر سکا۔ افتراء کو انتشار کے شکار، انانیت اور نفس پرستی کے علم بردار، انا ولا غیری کا دعویٰ رکھنے والے لوگ جب قرآن کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں، جب قرآن کے احکامات کو سنتے ہیں، جب قرآن ان کے کانوں میں پڑتا ہے، ان کی دشمنیاں، ان کے بغض، ان کا حسد یوں دور ہو جاتا ہے جیسے کہ ان دلوں میں ان چیزوں کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ لیکن آج ہم جدید علم سے آشنا، ترقی کا دور، علم سمندر بے قرار، اس سب کچھ کے باوجود ہمارے اندر اختلاف، انتشار، دوری، بغض، دشمنی، حسد انتہا کا بھرا ہوا ہے، جس کو نہ اللہ قبول کرتا ہے اور نہ محمد رسول اللہ۔ فرمایا یا انما المؤمنون اخوۃ، مومن بھائی ہیں۔ اور یہ کیسے بھائی ہیں؟ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں صحابہ سے مشورہ لے رہے ہیں، صحابہ مشورہ دے رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی، ان لوگوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ان سے فدیہ نہیں لینا چاہیے، ان کی گردنوں کو قلم کر دینا چاہیے۔ میرا رشتہ دار مجھے دیجئے، عثمان کا رشتہ دار اس کو دیں، ابو بکر کا رشتہ دار اس کو دیں، ہم اپنے ہاتھوں سے ان کے سر قلم کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا رشتہ کوئی رشتہ نہیں سوائے اسلام کے رشتہ کے۔ یہ برادریاں، یہ خاندان، اللہ ارشاد فرماتے ہیں محض تمہاری پہچان کے لیے، وگرنہ انا عند اللہ اکرمکم، اللہ کے نزدیک تم میں محترم مکرم وہ شخص ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تمہارے نزدیک متقی اور پرہیزگار ہے، جس کا تعلق قرآن سے ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور اس کے دل میں قرآن کے احکامات پہ عمل کرنے کی طرف ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے اس کی طرف رہنمائی کی ہے؟ ارشاد فرمایا، سنو، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس میں نرمی ہو، لجاجت ہو، پیار اور محبت ہو، الا زانہ، مگر کہ وہ اس شخصیت کو دیدہ زیب بنا دیتی ہے، مزین کر دیتی ہے، خوبصورت کر دیتی ہے۔ نرمی جس میں بھی ہے، وہ نرمی اس کو کائنات کے انسانوں کے لیے ایک خوبصورت اور باکمال انسان بناتی ہے۔ اور فرمایا کوئی ایسی چیز نہیں جس سے نرمی نکل جائے الا شأنہ، مگر کہ اسے
بدصورت بنا دیتی ہے، بدزیب بنا دیتی ہے، قابل نفرت بنا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی کے اس فرمان کا، اس ارشاد کا مطلب کیا تھا؟ کہ مسلمانوں کو سمجھایا جائے تمہارے اندر نرمی، حکمت، لجاجت یوں ہونی چاہیے کہ فوراً ہی تم اپنے مد مقابل کے خلاف، اپنے مخالف کے خلاف اپنے آپ سے باہر نہ ہو جاؤ، نرمی پیدا کرو کہ اس سے تمہاری دنیا میں بھی عزت بڑھے گی اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی کے بہت امکانات ہیں۔ یہی نہیں، ثقلین کے تاجدار نے صرف کہا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی وہ شخصیت ہیں کہ جن کے منہ سے بات بعد میں نکلتی ہے، اپنے کردار سے اس کا اثبات پہلے کرتے ہیں محمد رسول۔ یہ غور فرمائیں، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ ایک فطرت کا دین ہے جس میں کوئی چیز ایسی نہیں جو فطرت سے باہر ہو، اور جس کے ارتکاب سے، جس پہ عمل پیرا ہو کے انسان عزت اور وقار نہ پائے، کوئی چیز ایسی نہیں۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا ہے؟ اگر مسلمانوں کو یکجا باہم کرنے کے لیے، اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کے لیے، مسلمان کو باکمال انسان بنانے کے لیے محمد رسول اللہ نے کوئی ارشادات فرمائے ہیں تو کردار سے اس نقشہ میں خود اللہ کے نبی نے رنگ پڑا ہے۔ اللہ کے نبی کے خادم ہیں، ہمیشہ اللہ کے نبی کی خدمت کرنے والے۔ وضو کرنا اللہ کے نبی نے پانی مہیا کرتے ہیں، استنجا کرنا اللہ کے نبی نے پانی مہیا کرتے ہیں، کوئی چیز چاہیے اللہ کے نبی کو یہ مہیا کرتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کی قسم میں نے بڑا لمبا عرصہ محمد رسول اللہ کی خدمت کی ہے، لیکن کائنات کے آقا کی زبان سے کبھی بری بات نکلتے میں نے نہیں سنا۔ ثقلین کے تاجدار نے کبھی لان تان نہیں کیا اور کہا میں نے اپنے کانوں سے محمد الرسول اللہ کے منہ سے کبھی گالی نہیں دیکھی۔ وہ فرمائیں، وہ کائنات کا وہ ہیرو جو ساری کائنات کو ایک عظیم اور باوقار قوم بنانا چاہتا ہے، اس کا اپنا کردار کیا ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انسان کے لیے محبت کے کیسے جذبات موجود ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فرمایا تمہارا آقا محمد تمہاری تکلیف سے تڑپ جاتا ہے اور اس کی خاص ہوتی ہے، یہ چاہتا ہے کہ ہر مسلمان، ہر انسان جو محمد سے تعلق رکھتا ہے وہ اس طرح کی خوشی کی زندگی بسر کرے کہ اس کو پریشانی آئے کوئی نہ۔ یہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ کا اور سبب کیا تھا؟ انسانوں کی رہنمائی۔ قرآن انسان کی رہنمائی کے لیے، کردار مصطفیٰ انسان کی رہنمائی کے لیے، جو انسان ان چیزوں دونوں چیزوں میں گم ہو جاتا ہے وہ کائنات کا خوش نصیب ترین انسان ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے رہنمائی کی ہے کہ کائنات میں کوئی بھی یوں رہنمائی کر سکا۔ 1,24,000 انبیاء ہیں، انبیاء بحیثیت نبی اور رسول ایک ہیں، کوئی افتخار نہیں نبی اور رسول کی، لیکن کردار کی، افکار کی اور کام کے لحاظ سے ان میں فرض درجات ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کل کائنات میں ایسا ہے کہ کوئی دوسرا انسان وہ کردار ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دکھ اور تمہارے در سے محمد تڑپ اٹھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمیں رہنمائی کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے پتا کیا کیا؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر جمعرات
اور سوار کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جس نے شرک نہیں کیا ہوتا. میں بارہا آپ کو کہتا ہوں کہ کائنات کے رب کی قسم, مشرک کو اللہ نے کبھی نہیں بخشنا. اپنی اصلاح کر لو, خاندانی روابط اور تعلقات کی بنا پہ, دوستی اور رشتوں کی بنیاد پہ اپنے اس عقیدہ کو ضائع نہ کرو جس عقیدہ کو ضائع کر دینے کے بعد دن رات حج اور نمازیں پڑھتے رہو, اللہ کبھی قبول نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور ببانگ دول کہتا ہوں, جو سچا توحید کا علم بردار ہے, اللہ کی قسم اس نے جہنم کی آگ میں داخل ہونا ہی نہیں. ببانگ دول کے قرآن کہتا ہے اور محمد رسول اللہ کا فرمان کہتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ سوار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر انسان کی اللہ بخشش کر دیتا ہے مشرک کے علاوہ. مشرک کو بخشا نہیں جاتا, ہر انسان کو بخش دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ پیغام اللہ کی قسم ایسا ہے کہ انسان تھوڑا سا غور کر لے تو کائنات میں اس کے لیے کوئی الجھن رہتی نہیں, اس کے لیے پریشانی رہتی نہیں. میں نے جو اس کیا آپ نے سنا کہ توحید کا علم بردار, توحید کا پرستار جہنم میں نہیں جائے گا, نہیں جائے گا. اصل توحید کا علم بردار. اب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر مسلمان کو, ہر انسان کو بخش دیا جاتا ہے سوائے مشرک کے. فرمایا اللہ, سوائے اس آدمی کے بھی جو اپنے بھائی کے ساتھ محبت اور پیار نہیں رکھتا, بینہ و بینہ اخواتی, اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان شاہناؤ دشمنی ہوتی ہے, بغض ہوتا ہے. ارشاد فرمایا توحید کا باغی جنت کا تصور نہ کرے, اور جنت جن کے لیے وقف کر دی ہے کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اگر وہ اپنے بھائی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے تو اس کو بھی جنت میں داخل نہیں کیا جاتا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ کہتے ہیں اس کے متعلق, ان دونوں کے متعلق انتظار کرو کہ یہ صلح کر لیں, ان دونوں کے متعلق انتظار کرو یہ صلح کر لیں, ان دونوں کے متعلق انتظار کرو کہ یہ صلح کر لیں. مقصد کیا تھا؟ توحید کا وہ علم بردار جو کائنات کے خالق کے علاوہ نہ کسی کو حاجت روا سمجھتا ہے, نہ کسی کو مشکل کشا سمجھتا ہے, نہ کسی کو داتا سمجھتا ہے, نہ کسی کو دینے والا سمجھتا ہے, نہ کسی کو لینے والا سمجھتا ہے, نہ کوئی نقصان دینے والا, نہ کوئی فائدہ دینے والا. کائنات میں تمام تغیرات کا واحد مالک اللہ ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. اللہ نے اس میں جنت کو لازم کر دیا ہے اور جہنم کو حرام کر دیا ہے, لیکن بھائی کے ساتھ دشمنی رکھنے کی بنا پہ جس جنت کا یہ وارث ہے اس میں بھی داخل نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے ساتھ صلح نہیں کر لیتا. سبب کیا تھا اس کا؟ مسلمان کے معاشرہ کو وہ باوقار معاشرہ بنانا کہ کوئی نظر ڈالے تو پتہ چلے یہ محمد رسول اللہ کا ترتیب دیا ہوا معاشرہ ہے. کیا ہماری یہ سوچ ہے؟ کیا ہماری یہ فکر ہے؟ اپنے بھائی کے متعلق دل حسد اور بغض سے پاک ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, ارشاد فرمایا ایمان کی علامت ہے, سن لو, ایمان کرتے رہو. میں کہوں کہ مجھ سے زیادہ کوئی مومن نہیں, دوسرا کہتا ہے مجھ سے زیادہ کوئی مومن نہیں, لیکن اللہ کہتے ہیں کہ اگر مومن بننا ہے تو تمہارے ایمان کی علامت وہ ہے جس کی جھلک محمد رسول اللہ میں نظر آتی. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, ارشاد فرمایا مومن کی پہچان کرنی ہے
تو آئینہ محمد میں دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، آئینہ صحابہ میں دیکھو. فرمایا مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دل میں کافر کے خلاف غصہ ہے اور مومن کے لیے بہت رحم دل ہے. ہمارے حالات کیا ہیں؟ اور ہم کافر کے لیے نرم ہیں اور مومنوں کے لیے سخت ہیں. اٹھاؤ اپنی تاریخ. جب ہمارے تصورات، ہمارے خیالات، ہماری سوچیں قرآن کے اس حکم کے خلاف بغاوت کی صورت میں ہیں، تو اللہ نے کائنات کے انسانوں کے لیے مسلمانوں کو عبرت بنا دیا. محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، اللہ کے نبی کا نام لینے والے، اللہ نے تمام کائنات کے لیے ان کو عبرت بنا دیا. چنگیز خان، ہلاکو خان نے جو اس قوم کا حال کیا ہے، کائنات میں کسی دوسری قوم کا ایسا حال نہیں ہوا. سبب کیا تھا؟ اختلاف، انتشار، دوری، حسد، بغض، انات. جب اللہ کی بغاوت کی احکامات میں، تو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے باوجود ہمیں کائنات کے لیے چشمہ عبرت بنا دیا. نبی رحمت نے تو واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مغفرت کا حقدار نہیں. جہنم میں توحید والے نے نہیں جانا، موحد جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن جنت سے بھی محروم ہو جائے گا جب تک اپنے بھائی سے دشمنی، اناد اور حسد کو ختم نہیں کر دیتا. اس لیے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں ختم کرنے کے لیے، الفت، پیار اور محبت پیدا کرنے کے لیے آئے تھے، جس کا ہمیں تصور نہیں. اور جنت کا تصور کیا ہے؟ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں دل میں نہ کوئی حسد ہوگا، نہ اناد ہوگا، نہ کوئی دشمنی ہوگی، محبت ہی محبت ہوگی، پیار ہی پیار ہوگا. اور اللہ دنیا میں بھی یہ نقشہ دیکھنا چاہتے ہیں. قومیں باغی ہے، قومیں سرکش ہے، اختلاف و انتشار کا شکار ہے. فرمایا مسلمانوں، میں تمہارے حالات اور تمہارا معاشرہ ایسا دیکھنا چاہتا ہوں جیسا میں نے معاشرہ جنت میں بنانا ہے. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن موحد بھی جنت میں نہیں جائے گا جس پہ اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. موحد جہنم میں نہیں جائے گا لیکن جنت میں بھی نہیں جائے گا. اس کو اپنی وراثت بھی نہیں ملے گی اگر یہ قرآن کے احکامات کے مطابق اپنا کردار نہیں ڈالتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دلائی، رہنمائی کی، سمجھایا ہے، آواز دی ہے، اور اس انداز سے محبت کے دیپ جلائے ہیں کہ کوئی کائنات میں ایسے دیپ جلا نہیں سکا. نبی رحمت محمد رسول اللہ کا دور گزر چکا ہے. اللہ کے نبی کا ایک محبوب صحابی جس کے متعلق گارنٹی دی محمد رسول اللہ نے کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سفر کر رہے ہیں، کچھ لوگ بھی ساتھ ساتھ ہیں، صحرا میں تپتا ہوا صحرا، آگ برساتا ہوا سورج. عبداللہ اپنی سواری میں بیٹھے ہوئے، ایک شخص کو دیکھا کہ پیدل جا رہا ہے، اپنی سواری کو کھڑا کیا، اس کو سلام کہا. بدو ہے، اجٹ، چہل، پاؤں میں جوتی نہیں، کپڑے پھٹے ہوئے، پرانے کپڑے، صحرا کا رہنے والا، آگ برساتا ہوا سورج. عبداللہ نے اس کو سلام کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا، ارشاد کیا کہ میرے پیچھے بیٹھ جاؤ. پیچھے بیٹھ گیا. اور آگ برسا رہا ہے سورج. بدو اس پریشانی کو برداشت کر سکتا ہے، وہ صحرا کا رہنے والا ہے. عبداللہ نے کیا کیا کہ اپنے سر سے امامہ اتارا اور اس بدو کے سر پہ رکھ دیا. عبداللہ بن دینار کہتے ہیں میں ساتھ. میں نے عرض کیا، حضرت صاحب آپ نے اس بدو کے ساتھ یہ کیا کیا ہے؟
ایسا سلوک؟ اور بدو تو معمولی چیزوں سے راضی ہو جاتے ہیں، آپ نے سوار بھی کر لیا، بڑا تھا، اس تپتے ہوئے صحرا میں آگ برساتے ہوئے سورج کے نیچے اپنا کپڑا سر سے اتار کے اس کے سر میں رکھ دیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے آقا سے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ صلۃ الرجل ود اہلابی، نیکیوں میں بڑی نیکی یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے باپ کے دوست کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا، یہ اس کا بیٹا ہے، اس لیے میں نے محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق اس کے ساتھ یہ اچھا سلوک کیا ہے۔ اور کہیں ہم نے سوچا ہی نہیں، سوچتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں دنیا میں ہے، اس دنیا کے علاوہ ہے کوئی نہیں، دنیا ہی دنیا ہے، ہمیں جہاں جانا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ آج کی دنیا، آج کا دور، یہ زندگی، یہ عمر تیری پتہ نہیں کل ختم ہو جائے، میری پتہ نہیں تقریر کر رہا ہوں مسجد سے باہر نکلوں گا کہ نہیں نکلوں گا، کوئی پتہ نہیں، یہ ختم ہو رہی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہونی۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح محبت اور پیار کے دیپ جلاؤ کہ پتہ چلے یہ معاشرہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ کیا ہمارا کردار یہ ہے؟ مومن ہے، کوئی کسی کو گاور کہنے والا کون ہے؟ کوئی کسی کو برا بنا ہی نہیں سکتا، کوئی کسی کو کہہ نہیں سکتا، لیکن اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا، محمد رسول اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ واضح طور پہ کہا، ببانگے توڑ کہا، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ میں محمد کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں کہتا ہوں لا یؤمن احدکم، تمہیں کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ، وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے ما یحب لنفسہ، ہی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ سوچو یار، سوچنے والی باتیں۔ ہماری زندگی کیا ہے؟ ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، کسی نے پاپ کر دیا، او جی میرا تو رہا نہیں، کچھ نہیں دیا اس نے مجھے، میں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ نے کہا اور تم بات قوم ہو جن کے دل و دماغ سے محمد رسول اللہ میں نکالنے کے لیے آئے ہیں، جب تک تمہاری میں نہیں نکلے گی میں تمہیں مسلمان تصور نہیں کرتا۔ اور کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا اگر اللہ اس کو مومن نہیں مانتا تو محمد بھی کیسے مومن مان سکتا؟ لا یؤمن احدکم، تمہیں وہ مومن نہیں ہو سکتا جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے کرتا ہے۔ اور کائنات کیا آج بھی لوگ موجود ہیں، یہ نہیں کہ موجود نہیں، موجود ہیں، لیکن آپ میرا نہیں دل چاہتا کہ 5 یا 10% کہوں، چلو کہہ لو کہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، پتہ نہیں چھپے کون سے رستم ہیں جن پہ اللہ کی رحمت دن رات نزول کرتی، پتہ نہیں وہ کون ہے۔ لیکن کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب اپنے کانوں سے محمد رسول اللہ کی زبان سے یہ اچھلتے ہوئے الفاظ سنے تو ان کے دل و دماغ میں جو انقلاب آیا، کائنات میں کوئی تعلیم وہ انقلاب پیدا نہیں کر سکی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اب وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہا کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے، میدان احد اللہ کے نبی علیہ السلام کو فتح مل گئی، مسلمانوں نے ایک محمد رسول اللہ کی بات سے اعراض کیا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات سے۔ سوچنے والی بات ہے، میری ہر بات کسی پہ تان نہیں، اللہ کی قسم چاہتا ہوں میری بھی عاقبت بن جائے اور آپ بھی جائے، یہی چاہتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، تان نہیں کسی پہ۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنی زندگی کے ہر رخ میں اس کو پیش نظر رکھتے تھے جو محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا۔ اللہ کی قسم صحابہ بھوکے رہ جایا کرتے تھے لیکن بھوکے کو کھانا کھلا دیا کرتے، خود پہ تشریح۔ یہ میں کیا کر رہا ہوں، ایک ایسا واقعہ، ایسا تصور کہ عام طور پہ اس کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ میدان احد اللہ کے نبی کا ایک فرمان اس کو پسے پوچھ ڈالا، ایک فرمان صحابہ نے پسے پوچھ ڈالا، اللہ نے میدان احد میں ان کی لاشوں سے میدان کو بھر دیا۔
کہ تم میرے محمد کے ایک فرمان کی نافرمانی کرتے ہو؟ کبھی سوچو اے مسلمانوں، نہ سوچو گے تو مٹ جاؤ گے غافل مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ رہے گی داستانوں ایک اللہ کے نبی کے فرمان کی خلاف۔ تو ہماری دن رات ہی ایسی، زندگی ایسی ہے، ہم نے کبھی تصور ہی نہیں کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں اور ہم باغی ہیں۔ صحابہ ان کی زندگی کا کوئی رخ نہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں، کوئی وقت ایسا نہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں جب ان کے دل میں محمد رسول اللہ کا فرمان یوں نہیں بیٹھا ہوا کہ اس کے علاوہ کچھ دل میں نہیں۔ صحابی گر گیا، ایک بھی گرا، دو بھی گرے، تین بھی گرے، مختلف روایت۔ ایک روایت میں تو ہے کہ وہ اس کے چچے کا بیٹا تھا جو زمین پہ گرا، اس نے آواز دی پانی۔ اس کے چچے کے بیٹے نے سنا کہ میرا بھائی تڑپ رہا ہے، پانی مانگ رہا ہے، وہ بھاگم بھاگ گیا، پانی لا کے اس کے منہ کے ساتھ پیالہ لگاتا ہے تو ایک آواز آتی ہے پانی۔ کیا کائنات کے آقا محمد رسول نے اللہ کی قسم جب مومن پیدا کی، ہم نہیں وہ مومن، گلہ نہ کیا کرو اللہ اور اللہ کے رسول سے کہ ہمارے ساتھ کیا رہا، ہم اس قابل ہیں۔ پانی، اس نے لبوں کے پاس آیا ہوا پیالہ پیچھے کر دیا کہ اس کو پلا دو پہلے پانی۔ صحابی کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا، ابھی پیالہ اس کے لبوں سے نہیں لگا کہ ایک اور آواز آتی ہے پانی۔ اس نے پیالہ پیچھے کر دیا کہ پہلے پانی اس کو پیا دو، شاید اس کو مجھ سے زیادہ طلب ہو۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تو لوٹتا ہے، چھینتا ہے، چپٹتا ہے، سب کچھ اڑاتا ہے اور اپنے مسلمان بھائی کو بے وقار کرتا ہے، ظلم اور زیادتی کرتا ہے۔ محمد رسول اللہ کا صحابی بڑا تڑپ رہا ہے میدان کارزار میں، ایک دوسرے صحابی کی آواز آئی، اس نے کہا پانی مجھے نہ پلاؤ، پہلے اس کو پلاؤ۔ صحابی رسول کہتے ہیں جب میں تیسرے کے پاس گیا، جا کے دیکھتا ہوں اس پانی سے وہ ماورا ہو گیا ہے، اس نے شہادت کا جام نوش کر لیا ہوئے۔ واپس دوسرے کے پاس آتا ہوں، وہ بھی شہید ہو گیا، اپنے بھائی کے پاس آتا ہوں، وہ بھی شہید ہو گیا۔ کونین کے آقا، ثقلین کے تاجدار محمد الرسول اللہ کے صحابہ نے زندگی کے ہر رخ میں اور ہر مقام پہ محمد الرسول اللہ کے فرمان کو اس طرح چار چاند لگائے اپنے کردار سے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایمان کے لحاظ سے وہ بھی مومن تھے، ہم بھی مومن ہیں، وہ بھی رسول اللہ کو مانتے تھے، ہم بھی رسول اللہ کو مانتے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا کلمہ منافقانہ ہے، منافقانہ کلمہ۔ ہم مسلمان کے دشمن ہیں، مسلمان کے قاتل ہیں، اس کے خون کے پیاسے ہیں، اس کے عزت کے قاتل ہیں، اس کے وقار کے قاتل ہیں، اس کی شخصیت کے قاتل ہیں۔ اور محمد رسول اللہ کے صحابہ اپنے بھائی کی عزت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا کرتے۔ یہ آج کے دور نہیں، پہلے دور بھی ہیں۔ ہماری تاریخ اسلامی میں ایک واقعہ آتا ہے مصر کے متعلق کہ مصر میں اگر کپڑے کے بازار ہیں تو سارے کپڑے کے، اگر خوشبو کے بازار ہیں تو سارے خوشبو کے، سارے بازار مصر میں ایسے۔ کہتے ہیں مورخ نے لکھا ہے کہ جب گاہک آتے دکاندار کے پاس سودا صرف خریدتے، وہ دیتا، ایک دکاندار اپنے گاہک کو سودا دیتا ہے، 2 3 4 گاہک دے کے سودا دیا ہے، اس کی نگاہ پڑی کہ ابھی تک میرے بھائی کی دکان پہ کوئی آدمی نہیں آیا، چڑھے کوئی نہیں۔ مورخ لکھتا ہے کہ وہ شخص اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک گاہک آتا ہے، آ کے کہتا ہے مجھے فلاں چیز چاہیے، کہنے لگا بھائی میرے پاس جو تو چاہتا ہے، لیکن میں نے صبح سے کتنے گاہک ہیں جو فارغ کیے ہیں، میرے بھائی نے کوئی گاہک نہیں فارغ کیا، اس کو بہنی بھی نہیں ہوئی، تو اسے خرید لے میرے ساتھ رہنے۔ یہ تصور جب مسلمان میں آ جائے تو پھر کائنات میں مسلمان کا مقابلہ کر کون سکتا ہے؟ اس کے سامنے ٹھہر کون سکتا ہے؟ اور قربانی وہ تصور تھا محمد رسول اللہ کا جو صرف فخر محمد رسول اللہ کو یاد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ ہم مومن کا آئینہ ہے؟ کبھی دیکھا کرو، کبھی تنہائی میں سوچو، اللہ کی قسم یہ مہلت ہے رب کی طرف سے، پتہ نہیں کب پیغامبر آ جائے،
یہ ختم ہو جائے گی، اگلی شروع ہونے والی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میں نے عرض کیا تھا، آپ کو حدیث سنائی تھی کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سارے فیصلے ہو جائیں گے تو فرشتہ ایک دیوار کھڑی کی جائے گی، اس پہ کھڑا ہو جائے گا، اس کی آواز تمام لوگوں تک پہنچے گی، آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے لوگ۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، نگاہ بھی اتنی تیز ہو جائے گی کہ کوئی حدود نہیں ہوگی۔ سارے لوگ فرشتے کی آواز سن بھی رہے ہوں گے، ایک دیوار پہ مینڈا ہوگا اس کو دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ فرشتہ آواز دے گا، ایھا الناس، اور حشر کے لوگوں یہ کیا ہے جو مینڈا کہتے ہیں وہ مینڈا کہیں گے، جو اس کے علاوہ کچھ کہتے ہیں اس کے علاوہ کہیں گے یہ مینڈا ہے۔ اس نے اس کو دیوار کے اوپر لٹا دیا۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار کہتے ہیں کہ اس کے گلے پہ چھری چلا دی اور آواز دی، لوگوں یہ مینڈا نہیں تھا، یہ وہ موت تھی جو دنیا میں تمہیں آیا کرتی تھی، اب موت کو موت آ گئی ہے، کبھی نہیں آئے، ہمیشہ رہنے والا۔ سوچا کبھی اس کے متعلق، غور کیا کبھی اس کے متعلق؟ کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار ارشاد فرمایا، مومن مومن کا آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے۔ ارشاد فرمایا یکف علیہ، وہ مومن اپنے مسلمان بھائی کا محافظ ہے، اور کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے اس معاشرے کو یوں ہی آسمان کی رفتوں پہ نہیں پہنچایا تھا، ایسے نہیں چلا گیا تھا یہ معاشرہ اس مقام پہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یکف علیہ ذاتا، وہ اس کا محافظ ہوتا ہے، مومن مومن کا محافظ ہے، یعنی مومن مومن کے مال کا محافظ، مومن مومن کی دولت کا محافظ، مومن مومن کی عزت کا محافظ، مومن مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے، شر نہیں۔ محمد الرسول اللہ نے ارشاد فرمایا وہ اس کا محافظ ہے، اور جب وہ موجود نہیں ہوتا یہ اس کا نگہبان ہوتا ہے، نگران ہوتا ہے۔ کیا اسی باتیں؟ پریشان ہو گیا اللہ کی قسم۔ میں سوچتا ہوں ایک چیز میرے سامنے ہوتی ہے جس کی بنا پہ یہ میں سب کچھ آپ کے سامنے معروضات پیش کرتا ہوں، میرے سامنے ایک تصور ہوتا ہے، کسی پہ تان کا کبھی کوئی تصور نہیں ہوا، لیکن اصلاح کے لیے تصور ہوتا ہے۔ ایک اللہ کا بندہ میرے پاس آتا ہے، آپ کہتے ہیں مولوی صاحب تہاڈی بھی لوکی سن دے نے۔ میں کہا جی میں تو سیاستدان ہی نہیں، میری کسی نے کی سننی؟ نہیں تھی ساری سفارش کرو۔ میں کی وہ جو آٹا آتا تھا نا یہ سیلاب کے دنوں میں آٹا آتا تھا نا، سارے بدماش گنڈے مسلم لیگ نون کے سب لے جاتے تھے، کسی شریف آدمی مسلمان آدمی کو اور صحیح حقدار کو نہیں ملا، سارے وہ بدماش لے گئے ہیں جنہوں نے اپنی گنڈا گردی کی بنا پہ نواز شریف کو کامیاب کروایا تھا۔ اور نواز شریف شہباز شریف کہتے ہیں ہم نے بڑی احسان کیا جی مسلم لوگوں پہ، ہم نے سیلاب زدہ علاقوں میں یہ کر دیا وہ کر دیا۔ کب کیا کیا ہے تم نے؟ کیا کیا ہے ان لوگوں کو؟ کہتا جی ہمیں سوائے دھکے کے کچھ نہیں ملتا۔ ان سے کہیں اور ہوا کیا ہے، ہمارے علاقے میں سارے پھنے خاں نونے خاں، سارے قیامت زمین پہ لٹکا کے چلنے والے اور بڑے بڑے مفکر اپنے آپ کو کہنے والے اور بڑے بڑے سردار کرتے کیا ہے، جو ان کا عزیز ہے، جو ان کا رشتہ دار ہے، جو ان کا قریبی ہے، اس کی زمین 2 کلے ہیں 2.5 کلے ہیں اور گورنمنٹ کے کاغذوں میں 12 کلے لکھا دیے۔ اور جو یتیم ہیں مسکین ہیں جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں، جن کی سننے والا کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم وہاں جاتے ہیں ادھر ادھر کی سنا کے بتا دیتے ہیں کہ جاؤ۔ آٹا بھی نواز شریف کے ان چمچوں کچھوں نے ان لوگوں کو ڈرایا ہے جو لوگ اس قابل، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ ہماری اونچی گلی ہے، اسلام میں ان کو کیا نقصان پہنچا ہے، لیکن آٹا وہاں جا رہا ہے۔ اور ان بد کردار لوگوں نے، اسلام کے باغی لوگوں نے حقداروں کا حق چھین کے ان لوگوں کو دیا ہے جن سے ووٹ کی بھیک مانگتے۔ اور میں اپنے ایک معزز ساتھی سے یہ سن کے حیران آ گیا کہ اس کے اتنے قلعے ضائع ہوئے ہیں اس کا نام ہی نہیں ہے فہرست میں۔ اور یارو کہاں جائیں گے ہم؟ کردار دیکھو، اور ان لوگوں نے 2-2 2.5 قلعے والوں نے 12 قلعے لکھائے ہیں،
اور جن کا بیٹا بھی ملازم ہے، جن کی دکان بھی بازار میں ہے، وہ سارا آٹا دانے گھی اپنے گھر میں اکٹھا کر کے لے گئے، اس لیے کہ مسلم لیگ نواز شریف کی حکومت اس وقت ہے اور ان کی چل رہی ہے۔ سن لو، قیامت تک کسی حقدار کو صحیح حق نہیں مل سکتا جب تک جوتی کی نوک پہ اس جمہوریت کو اڑا کے محمد کا قانون نہ نافذ کیا گیا، نہیں مل سکتا۔ یہاں دعوے سے کہتا ہوں، نواز شریف آ جائے، عمران خان آ جائے، وہ 2 3 4 5 بار پیپل پارٹی آنے والے، کچھ نہیں مل سکتا۔ اور یہاں تو بدماشی ہے، کیا جمہوریت ہے یہاں کی؟ اور ہمارے علاقے میں کتنے پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جہاں وہ کیا ہے اس کا نام، تحریک انصاف کا کوئی پولنگ ایجنٹ نہیں کھڑا ہو سکا۔ بدماش چل رہے تھے نواز شریف لیگ کے، انہوں نے پولنگ پہ کوئی ایجنٹ نہیں کھڑا ہونے دیا۔ یہ جمہوریت ہے؟ یہ کیا بدماشیاں ہیں؟ اور کائنات کا ہر نظریہ، ہر سوچ، ہر تخلیق، ہر تقریب اللہ کے قرآن کے نزدیک جوتی کی نوک میں ٹھکرا دینے والی ہے۔ کوئی جمہوریت نہیں، بدماشیاں سب۔ صرف اللہ کا قانون قرآن کی صورت میں نافذ ہوگا تو انسان کو اس کے حقوق ملیں گے، وغیرہ نہیں مل سکتے۔ کون پوچھتا ہے، کون کہتا ہے؟ کہاں یہ لکھا ہوا؟ کس نے پایا ہے؟ اللہ کی قسم، اگر ہمارے کردار کی بات ہو تو آسمان سے کبھی ہم پہ بارش نہ ہوئی۔ ہمارا اپنا کردار اس طرح کا۔ ہندوستان کی تاریخ میں سکندر اعظم نے 4 شخص ہیں جنہوں نے ساری دنیا کو فتح کیا، اس میں ایک سکندر اعظم ہندوستان کو فتح کیا، اور سکندر اعظم کا کام ہے فتح کر کے کچھ عرصہ وہاں رہتا ہے۔ سکندر اعظم نے راجاؤں کو اکٹھا کیا، اور تاریخ ہندوستان ایک آدمی آتا ہے، سانس پھولی ہوئی، بھاگا ہوا، سرکار ہمارا فیصلہ کر دے، یہ میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ اللہ ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھا کہوں جسے محمد رسول اللہ جیسا انسان کائنات میں کوئی نہیں پیدا ہو سکتا۔ کیا دیا آپ کا کائنات نے انسان کو، کبھی ہم نے تصور نہیں کیا۔ یہ ساری چیزیں اسلام کی وہ نعمت لازوال ہے جو اللہ مختلف مقامات میں، مختلف علاقوں میں، مختلف اوقات میں اللہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو دیتے۔ سکندر اعظم کے پاس جناب صاحب ہمارا فیصلہ کرتا ہے، یہ میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ وہ کہتا نہیں جی نہیں، میں نہیں زیادتی کرتا، یہ میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ وہ آپس میں جھگڑنا شروع ہو گئی۔ سکندر مسکرایا، کہنے لگا یار بات تو بتاؤ پھر جھگڑ لینا۔ کہنے لگا جی میں نے اس سے یہ زمین کا ٹکڑا لیا تھا، خریدا تھا، مول خریدا تھا، قیمتاً خریدا تھا، وائی بی جی کرتے ہوئے اس میں سے خزانہ نکلا ہے۔ میں اس کو کہتا ہوں اپنا خزانہ لے، میں نے قیمت زمین کی دی ہوئی ہے، اس خزانے کی نہیں دی ہوئی۔ یہ لیتا نہیں، ظلم کرتا ہے میرے ساتھ۔ اس کو کہنے لگا تو کیوں نہیں لیتا ہے؟ کہتا ہے اس لیے جناب کہ میں نے اس کو زمین دے دی تھی، اب کوئی اناج اس میں اگتا ہے یا نہیں اگتا اس کا ہے، خزانہ نکلتا ہے اس کا ہے، میں اس سے کیوں لے لوں؟ ہم نے کہا اچھا۔ کہنے لگا تیرا کوئی بیٹا بیٹی ہے؟ کہنے لگا جی میری بیٹی ہے۔ لگا تیرا کوئی بیٹا ہے؟ ہاں۔ فرمایا ان دونوں کا نکاح کر دو اور یہ خزانہ ان دونوں کو دے دو۔ وہ راجا وہاں بھڑے دو، کہنے لگے سرکار آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کہنے لگا تم کیا فیصلہ کرتے؟ کہتے جناب یہی ان دونوں کو جوتیاں مارتے بھگا دیتے اور خزانہ بھاگ کے سرکار ضبط کر لیتے۔ سکندر کے تیور بدل گئے، رنگت بدل گئی۔ کہنے لگا یہاں بارش ہوتی ہے؟ ہاں جی ہوتی ہے۔ وقت پہ ہوتی ہے؟ ہاں جی وقت پہ ہوتی ہے۔ کہنے لگا یہاں کتے ہوتے ہیں؟ کہنے جی ہاں۔ سور ہوتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں۔ کہنے لگا بھائی ٹھیک ہے، یہ آسمان سے بارش کتے، بندروں اور سوروں کے لیے ہوتی ہے، تم جیسے انسانوں کے لیے آسمان سے بارش نہیں ہو سکتی۔ اور یہ عبرت کی باتیں ہیں، اپنے دل و دماغ میں نقش کرو انہیں۔ کہنے لگا یہ بارش تمہارے لیے نہیں، کتوں کے لیے ہوتی ہے، بندروں کے لیے ہوتی ہے، بلیوں کے لیے ہوتی ہے، تمہارے لیے نہیں ہوتی۔ اتنے غاصب، اتنے ڈاکو اور اتنے خدا کے نافرمان کہ سب سے چھینا جھپٹی کر کے اپنا اندر بھرتے ہو اور اس کی خبر بھی تمہیں نہیں۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قسم جس طرف بات نکل جائے، جس طرف خیال نکل جائے، جس طرف آنکھ اٹھ جائے، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔
کچھ نظر نہیں آتا. قرآن کہتا ہے لا یغتب بعضکم بعضا. یہ انتخاب آ گئے نا. اب جو اللہ دے اور جو بندہ سہے. کسی کی عزت محفوظ نہیں, کسی کا وقار محفوظ نہیں, سب کچھ چلتا ہے اس کی عزت کو پامال کرنے کے لیے کہ میں کامیاب ہو جاؤں, یہ رہ جائے. یہ چل رہا ہے. لا یغتب بعضکم بعضا. فرمایا ایک دوسرے کی چغلی نہ کیا کرو, غیبت نہ کیا کرو. کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے, قرآن کہتا ہے تم میں سے کوئی چاہتا ہے یاکل لحم اخیہ میتا, اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ قرآن کہتا ہے تمہیں کچھ ہے؟ فکرہتم ہو, تم ناپسند کرتے ہو. فاتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ. غیبت کرتے ہو مسلمان کی, اس کی عزت کو پامال کرتے ہو, اس کے وقار کو پامال کرتے ہو, اس پہ تان کرتے ہو. بچ جاؤ. فاتقوا اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ تواب الرحیم. مقصد قرآن کا کیا ہے کہ اللہ غیبت کرنے والے, چغلی کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا جب تک وہ توبہ نہیں کرتا. ہمیں اس بات کا احساس نہیں کبھی ہوا ہے, ایسا نہیں تھا. اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ کونین کی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آتا ہے, آ کہتا ہے اللہ کے نبی میں نے گناہ کا ارتکاب کر لیا, بدکاری کر لی. اللہ کے نبی, حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے رخ پھیر لیا. پھر کہتا ہے اللہ کے نبی میں نے بدکاری کا ارتکاب کیا. اور سنو مسلمانوں, اور رات کی تاریخ کی رب نے اس لیے دی ہے کہ تنہا ہو کے اپنے گناہ کی معافی مانگا کرو اپنے اللہ سے. بچنا ہے تو طہرنی یا رسول اللہ. فرماؤ چاہتے کیا ہو, کس بنا پہ بار بار کہتے ہو اللہ کے نبی میں نے گناہ کر لیا ہے, یہ گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک مجھے سزا نہ ملی. طہرنی یا رسول اللہ, مجھے پاک کر دیں اللہ کے نبی. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو لے جاؤ میدان میں, اور میدان میں گاڑ کے پتھر مار مار کے مار دو اس کو. صحابہ نے پتھر مار مار کے مار دیا. واپس آ رہے تھے, کچھ لوگوں نے کہا کتنا بد نصیب ہے, اس سے بڑھ کے بھی کوئی بد نصیب. اللہ نے اس کے گناہ پہ پردہ ڈالا ہوا تھا. اللہ کی قسم اگر گناہ پہ پردہ ہے نا, توبہ کر لو تو ہر قسم کا گناہ معاف. گناہ پہ پردہ پڑا ہوا نا, توبہ کر لو ہر قسم کا گناہ معاف. لیکن اس کو بھی پتہ ہے, اس کا دل نہیں چاہتا کہ میں معافی مانگوں اللہ سے. اللہ نے اس کو بڑا ظلم قرار دیا ہے, مجھے پاک کر دے. مار مار کے پتھر مار دیا. صحابہ آ رہے ہیں, دو صحابہ آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ کتنا بد نصیب ہے, کتنا ایسا ہے, کتنا ویسا ہے. اس کے گناہ پہ پردہ پڑا ہوا تھا, کس طرح گناہ کو ظاہر کر کے کتے کی طرح پتھر کھائے ہیں اس کو. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کے کانوں میں یہ بات پہنچ رہی. چلتے چلتے ایک جگہ پہ مردہ گدھا پڑا ہوا جس کی ٹانگیں اوپر کو اتری ہوئی. فرمایا فلاں فلاں کہاں ہے؟ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا اتر اپنی سواریوں سے, چھلانگیں لگائی اتر آئے. فرمایا وہ گدھا مرا پڑے ہو اس کو کھاؤ. یغفر اللہ لک یا رسول اللہ. اللہ کے نبی اللہ آپ کو بخشے مردہ گدھا. فرمایا اشد من اکل منہا, جو تم کر رہے تھے مردہ گدھا کھانے سے بھی زیادہ برا ہے. تم اپنے بھائی کی تذلیل کر رہے تھے, اس کی غیبت کر رہے تھے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا, اللہ کے نبی جب یہ ارشاد ہمارے ہیں نا تو صحابہ کے کار ہر وقت کھڑے رہتے تھے. ہمارے کھڑے بھی ہوتے ہیں, ہم بند کر لیتے ہیں. بند بھی نہ ہو تو ایسے کر لیتے کہ ہم نے سنا ہی نہیں. قریب ہے یارو روز محشر, چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر, جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا. تمہارا کردار بول بول کے وہاں بتائے گا, تمہارے ہاتھ بتائیں گے. اللہ نے قرآن نے کہا نختم علی لسانکم, زبانوں پہ مہریں لگا دی جائیں گی, ختم. ہاتھ کلام کریں گے, پاؤں کلام کریں گے, آنکھیں کلام کریں گی, کان کلام کریں گے. وہ کہے گا ہے ہاں ہائے ہائے تمہیں کیا ہو گیا, تمہاری تسکین کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا, دنیا میں تو تم نہیں بولتے تھے. کہیں گے دنیا میں اس کو بولنے کی اجازت تھی, آج ہمیں بولنے کی اجازت ہے. سب بھید کھل جائیں گے, رہے گا کچھ نہیں پیچھے.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو غیبت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ ہی جانے، اللہ کا رسول ہی جانے۔ ارشاد فرمایا غیبت یہ ہے کہ تو اپنی بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کے متعلق ایسی باتیں کرے جو اس کو ناپسند ہو، راز کو اگلنا، تان۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی کے متعلق انس کہتے ہیں، میں نے نہیں، بڑی لمبی عمر میں نے محمد رسول اللہ کی خدمت کی ہے، میں نے نہیں سنا اللہ کے نبی اپنی زبان سے کوئی برائی کرتے ہو، بری بات کہتے ہو، میں نہیں سنا اللہ کے نبی لعن تان کرتے ہو، اور میں نے نہیں سنا محمد رسول اللہ کی زبان سے گالی نکلتے ہو۔ فرمایا اس کی پیٹھ کے پیچھے ایسی بات کرنی جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، یعنی اس کی عزت پامال ہوتی ہے، اس کی شخصیت پامال ہوتی ہے، اس کا وقار پامال ہوتا ہو۔ سنو مسلمانوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، صحابہ بڑے پریشان ہوتے تھے ایسی باتیں سن کے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، اس کان سے سنتے اس سے نکل جاتا ہے، بڑا پریشان ہوتے۔ کہنے لگا اللہ کے نبی اس کی پیٹھ پیچھے بات کرنے سے تباہ بربادی، بدترین گناہ، معافی نہیں۔ ہاں اللہ کے نبی اگر ایسا ہو کہ فی اخی ما اقول، میرے بھائی میں وہ بات ہو جو میں اس کے پسے پش کر رہا ہوں، میرے بھائی میں وہ بات ہو، فرمایا یہی تو غیبت ہے، اگر نہیں تو یہ تو بہتان ہے۔ کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کائنات کا کہنا ہے، اگر مومن کا کردار وہ نہیں جو محمد رسول اللہ نے بنایا ہے، اگر مومن کے اعمال وہ نہیں جن کی قرآن رہنمائی کرتا ہے، قرآن کہتا ہے، میں اس کو مومن نہیں مانتا۔ اور ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے محمد رسول اللہ، اور یہ ہے سبق اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کا۔ جس ایمان نے معاشرہ کو باوقار بنایا، اور آج کافر نہ قرآن مانتا ہے نہ محمد رسول اللہ کو مانتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ کے معاشرے کو باوقار مانتا ہے۔ اللہ کی قسم کافر کہتا ہے اگر تم نے لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کرنی ہے تو ابو بکر اور عمر کا کردار دیکھو۔ یہ کردار کس نے بنایا تھا؟ محمد رسول اللہ نے۔ کردار کیسے بنا تھا؟ قرآن کی رہنمائی میں۔ اور کردار کس بنا پہ بنا تھا؟ یہ نبی رحمت محمد رسول اللہ کی رہنمائی۔ اپنے معاشرے کو بہترین باوقار بنانے کے لیے ہمیں اپنے خیالات سے، اپنی سوچوں سے، اپنے فکروں سے بغاوت کر کے اللہ کے قرآن سے وابستگی اختیار کرنا ہوگی، محمد رسول اللہ کے فرمان سے وابستگی اختیار کرنا پڑے گی۔ وہاں تباہی بربادی یا یہ سب کچھ پا کے امن و سکون دنیا میں بھی یا آخرت میں بھی، یا اس سے ارتکاب جرم کر کے، اس سے علیحدگی اختیار کر کے، اس سے غدر کر کے دنیا کی بربادی بھی آخرت کی بربادی بھی۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔